اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں، آج کی جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کو چند گزارشات قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ آپ نے دھیان سے سننا بھی ہے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے اس میں آنا اپنے بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائیں۔ میرے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمتی صحابہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے صحابی کو پہچاننا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جو صحابی رسول پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں مختصر سی، سادہ سی، اس کے اندر جذبانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہ واقعہ صاحب، جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جذباتی ہوئے بغیر بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ مقصد ہمارے کام کے اندر ہے لوگوں کا اصلاح کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، لا علمی کی، ان کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے منہ سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے کہ اب بھائی میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دلوں کے اندر بغض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ کیا آگے ولہم عذاب۔ تو دو قسم کے طبقے رہتے ہیں، اور یہ آج کے دور میں نہیں ہے، یہ 14ویں صدی جا رہی ادھر نہیں ہے، یہ جناب آج سے اس زمانے میں جاؤ جس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت بھی لوگ کچھ ایسے تھے کہ جس کو ابو بکر اچھا نہیں لگتا تھا، کچھ ایسے تھے جس کو عمر فاروق اچھا نہیں لگتا تھا، کچھ ایسے تھے جس کو معاویہ اچھا نہیں لگتا تھا، کچھ ایسے تھے جس کو حضرت ابو ہریرہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن ان کی اچھا لگنے سے نہ لگنے سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہمارے لیے ایک معیار مقصد بتا دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنے جو ایمان اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس کا محافظ بن جاؤں، تو بھائی تم اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ ان کا تقابل کر لو۔ اعمال کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعتقاد کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو رب کے ہاں قابل قبول ہے، اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے صحابی رسول کو پہچاننا ہے کہ صحابی رسول کس کو کہتے ہیں۔ تو صحابی رسول وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ مرتبہ عطا فرمایا ہو کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اور پھر اسی ایمان کی اوپر ان کی موت آئی ہو، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں قاری صاحب؟ اب جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو وہ تو صحابی رسول بن گیا، اور دوسرا مرتبہ ہے تابعی کی۔ تابعی ان حضرات کو کہتے ہیں جس کو ایمان تو نصیب ہوا ہے، ایمان یہاں بھی شرط ہے، لیکن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کیا ہو، اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا ہو، یا ضمانت تو پایا ہے لیکن اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی، بلکہ بجائے اللہ کے نبی کی کسی صحابی رسول کی زیارت ہوئی ہے، تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے تبع تابعی کی۔ تبع تابعی ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو ہو ایمان والے لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کے نبی کی صحابی کسی صحابی کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے بلکہ دیکھا ہے ان ہستیوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحابی کی زیارت کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبع تابعی۔ اور ان تینوں زمانہ، ان تینوں مراتب کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی،
کیا کہہ رہے صاحب؟ قرنی، فرما بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے. جو اللہ کے نبی کا زمانہ مبارک ہے وہ تمام زمانہ میں افضل ترین ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میری زمانہ کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ہے، یعنی تابعین کا زمانہ. ثم الذین، پھر وہ زمانہ جو تبع تابعین کا. یہ 3 مراتب ہے: اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابی کا زمانہ، بلکہ اللہ کے نبی کا زمانہ، تابعی کا زمانہ، تبع تابعی کا زمانہ. کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانہ کے اندر تو صحابی کا زمانہ تو خود بخود آ جاتا ہے. یہ 3 زمانے کے اندر جو لوگ ایمان والے ہوں گے، اللہ نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے. اور اس کے بعد اعمال دل عمل کے اعتبار سے جو ان کی عمل میں بہتر ہوگا ان کے ساتھ پھر چلتے چلتے آج کے دور بھی آ جائے.